السلام علیکم۔ ملک چلانے کے لیے مہنگائی کی شرح کو یا انفلیشن کو کئی سالوں تک 2 to 3% کی رینج میں رکھنا لازمی ہے۔ یہ ملکوں کی اکانومی چلانے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ویڈیوز کی یہ جو میں سیریز کر رہا ہوں اکانومی پر، یہ آج اس کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ اچھا، افراط زر یا انفلیشن کے تعلق سے یہ سب باتیں بتلانا، یہ بنیادی باتیں بتلانا بلکہ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ میں پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حکومت اور لیڈران خود ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے افراط زر یا مہنگائی کی شرح بڑھے گی، یعنی حکومت خود ایسے اسٹیپس لیتی ہے جس سے مہنگائی بڑھے گی، اور پھر وہ امید کرتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا یا حالات بہتر ہوں گے۔ ناممکن ہے یہ۔ حکومت یہ جو اسٹیپس لیتی ہے یا کئی ایسے اسٹیپس لیتی ہے جو بظاہر تو عوام دوست لگتے ہیں یا اکانومی بہتر کرنے کے لیے لگتے ہیں یا غریب جو لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے لگتے ہیں، لیکن یہ اکانومی چلانے اور ملک چلانے کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ جیسے پروگرام ہمارے ہاں چلتے ہیں، آپ دیکھیں دنیا کے کامیاب ملکوں میں ایسے پروگرام نہیں ہوتے۔ ہم یہ فخر سے بتلاتے ہیں کہ ایسا پروگرام تو امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، کیا یہ فخر سے بتلانے کی بات ہے؟ اگر ایسے پروگرام امریکہ میں نہیں ہیں اور دنیا کے کامیاب ممالک میں نہیں ہیں اور ہمارے یہاں ہیں، تو کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے؟ ایسا اس سیشن میں افراط زر یا انفلیشن کی شرح کیا وولٹائل رہنے یا بے قابو رہنے یا غیر مستحکم رہنے کے نقصانات بتلاؤں گا کہ ایک ملک ترقی کیوں نہیں کر سکتا اگر افراط زر بڑھتا رہے، کیوں نہیں ترقی کر سکتا۔ میں اس کی وجوہات بتلاؤں گا تاکہ سمجھ میں آئے یہ بات۔ دیکھیں، آپ میری دانست میں مہنگائی یا کنزیومر پرائس انڈیکس کا ہر جھٹکا ملک کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ ملک کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حکومت کا بجٹ جو پچھلے ریٹس پر بنا تھا، پہلے تو وہی ٹارپیڈو ہو جاتا ہے، تمام اسٹیمیٹس چوپٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی ایک طرف تو حکومت ہے، حکومت کا تمام بجٹ آؤٹ ہو گیا، تو ساتھ ہی ملک کے تمام پرائیویٹ اداروں کے، انڈسٹریز کے، پروجیکٹس کے، حتیٰ کہ ہر گھر کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، ہر انسان کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام اداروں کے، صنعت کاروں کے، تاجروں کے، کسانوں کے، عام عوام کے جو پلانس ہیں وہ چوپٹ ہو جائیں، ناکارہ ہو جائیں۔ وہ یہ معمولی بات ہے، یہ ایک زلزلہ ہے۔ مثلاً اگر کوئی صنعت کار نئی صنعت لگانے کے لیے اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے، تیاری کر رہا ہے وہ، اور بازار میں قیمتیں وغیرہ سب لی، اس نے ایسٹیمیٹس لیے، اس کے حساب سے اس نے بجٹ بنایا کہ جی فیکٹری کی تعمیر پر اتنا خرچہ ہوگا، مشینری پر اتنا خرچہ ہوگا، یعنی امپورٹ پر یا لوکل پرچیزنگ پر، خام مال پر اتنا خرچہ ہوگا، تنخواہوں اور دوسرے کاموں پر اتنا خرچہ ہوگا، شروع کے 2 سالوں میں کوئی منافع نہیں ہوگا، اس دوران میں صرف خرچے ہوں گے، اور پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ یہ ہوگی، اتنے خرچے ہو رہے ہیں ہمارے، یہ پروڈکٹ کاسٹ ہوگی، یہ پروفٹ مارجن ہوگا۔ تو اسی حساب سے پھر وہ اپنا پیسہ اکٹھا کرتا ہے، جو بھی لونز لے رہا ہے وہ لونز لیتا ہے، وہ بینک سے قرض لینا ہو بینک سے قرض لیتا ہے وہ۔ تو اگر اس نے کام شروع کر دیا ہو پروجیکٹ پر یا کرنے والا ہو، اور ساتھ میں انفلیشن کا ایک جھٹکا آ جائے، تو جتنا بھی جو پلان کیا تھا اس کا سب ختم ہو جائے گا، ہر کام کے لیے سرمایہ کم پڑے گا۔ اچھا، اور جو بڑے سرمایہ کار ہیں یا سرمایہ دار ہیں، ان پر تو شاید اس کا کم اثر پڑے، کیونکہ ان کے ہاں تو پڑے ہوئے ہیں بلینز کے حساب سے۔ لیکن جو چھوٹے بزنس مین ہیں اور ایس ایم ایز ہیں، جن کو حکومت کا کام ہے کہ ان کو پروموٹ کرے، ایس ایم ایز کو، ملکوں کی اکانومی ایس ایم ایز پر بنتی ہیں، تو ان سب کے پلانس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں ایس ایم ایز کے نہ آنے کا، یعنی ایس ایم ایز کے نہ بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ، کیونکہ آپ دیکھیں ایس ایم ایز جو ہیں وہ عموماً اپنے خاندان والوں سے، دوستوں وغیرہ سے، ان سے قرض لے کر کام شروع کرتے ہیں، کیونکہ بینکس وغیرہ سے تو ان کو قرض نہیں ملتے، اور اگر مل بھی جائیں تو آسان نہیں ہے وہ۔ اور وہ جب اپنے جاننے والوں سے وہ قرض لیتے ہیں تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ چند دنوں میں واپس کر دیں گے، لیکن سب ان کے پلانس مٹی میں مل جاتے ہیں۔ کیا کریں گے وہ؟ الگ کہانی ہے۔ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے۔ جگہ اگر کرائے پر لی بھی ہو، جس میں 1 سال کا ایڈوانس دیا ہوا ہوتا ہے، ختم ہو جائے گا۔
فرنیچر اور مشینیں جو لی ہوئی ہیں اس کے اونے پونے داموں بیچ کر وہ پھر کبھی خود کا بزنس شروع کرنے سے توبہ کر کے بیٹھ جائیں گے. وہ خاندان میں بیوی بچوں سے الگ جھگڑے ہوتے ہیں اس بات پر. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ قیمتیں اگر مسلسل بڑھتی رہیں تو اس کے مزید کیا اثرات ہوتے ہیں. ایکسپورٹر کس قیمت پر مال سپلائر کو دے گا یا سپلائی کرنے کے کوٹیشن دے. وہ بلڈرز اور کنسٹرکشن کمپنیز مکان، فلیٹ، بلڈنگ، برج ہے، سڑکیں ہیں، ڈیمز وغیرہ ہیں، وہ کیا قیمت کوٹ کریں. وہ بازار میں تو قیمت ہے ہی نہیں، کوئی قابو ہی نہیں ہے بازار میں. مینوفیکچرنگ انڈسٹری جیسے اسٹیل ہے، سیمنٹ ہے، کپڑا ہے، برتن ہے اور سب دوسری چیزیں تیار کرنے والے کس قیمت پر اپنی پروڈیوس بیچیں. وہ ان کی تمام پروڈکٹ کاسٹنگ سب الٹی ہو جاتی ہے. یعنی اگر انہوں نے ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے ان کا جس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ اتنے میں بکے گا وہ یا بیچیں وہ، اب یہاں پر آپ کا جو کاسٹ بڑھ گئی اس کی، اب اس کے پاس جو پورے لیبل کیے ہوئے ہیں ڈبے، کیا ہوگا ان کا؟ نئے سرے سے اس کو کاسٹنگ کرنی پڑے گی، یا پتہ نہیں سامان بھی اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا. بہرحال جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں اس ایگزامپل سے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی پلاننگ سے کام نہیں ہو سکتا اگر یہ انفلیشن چلتا رہے. اور پھر میں جو بتلا رہا ہوں وہ یہ کہ عوام کو تو خیر آپ چھوڑیں، پہلے تو گورنمنٹ کا اپنا بجٹ ٹارپیڈو ہو جاتا ہے. اب کیونکہ جو حکومت نے کہا کہ یہ بجٹ ہے ہمارا، فرض کیجئے 2 ٹریلین کا، اب انفلیشن ہو گیا 10%، تو اب جو باقی جو پیسہ ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اب حکومت کو طے کرنا ہے کہ بھئی کس خرچوں کو یا کون سے خرچوں کو ہم کم کریں، یا کون سے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم ختم ہی کر دیں، کون سے پروجیکٹس ہیں جس کو ہم نیکسٹ ایئر کے لیے پہنچا دیں یا ری پلان کر دیں. وزیر اعظم، تمامی وزراء، سیکریٹریز اور جو ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں وہ سب بجائے کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کے انہی دھندوں میں مصروف ہوں گے، ری پلاننگ کرنے میں کہ جی سر یہ پروجیکٹ کروں یا نہ کروں، ادھر سے فون آ رہا ہے، ادھر سے فون آ رہا ہے کہ اس میرے پروجیکٹ کو مت کاٹنا. یہی دھندے چلتے رہیں گے اور یہی چلتے رہتے ہیں. اور وزیر اعظم اور وزراء کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کا کتنا ٹائم اس میں لگتا ہے. ان حالات میں آپ دیکھیں کیا حکومت چلائیں گے، سب دل کھول کے بیوقوف بنائیں گے اور بناتے ہیں. اچھا، اگر ایک ملک میں 100-200 بلین ڈالرز اگر پڑے ہوئے ہیں ایکسٹرا جو کہ ہوتے ہیں تو شاید اس قسم کی حرکات کی جا سکتی ہیں، ورنہ بھیک مانگنے کے لیے نکلیں. اب آپ IMF چکر لگائیں، IMF کے، سعودی عرب کے ہاتھ پاؤں پڑیں کہ بھئی کچھ دے دو، فری پیٹرول دے دیں. اچھا، جب حکومت ایسے اقدامات کرے جن سے ٹیکس زیادہ وصول ہو، یعنی ٹیکس بڑھا رہی ہے حکومت یا وصول زیادہ کر رہی ہے، چلیں بڑھا نہیں رہی ہے بلکہ ہر ایک سے وہ کر رہی ہے کہ اب ہم ٹیکس لیں گے، یا الیکٹرک کے دام بڑھائے تاکہ 50-60 ارب روپیہ کسی طرح عوام سے وصول کر لیں. وہ تو حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس وصول کر کے عوام کی جیب سے نکال رہی ہے پیسہ اور حکومت کی جیب میں آ رہا ہے یہ، تو وہ عوام کی مشکلات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور بظاہر ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ اس کا اثر عوام سے زیادہ خود حکومت پر ہوتا ہے. تو ملک چلانے والوں کے لیے یا اکانومی چلانے والوں کے لیے پہلا ایک انتہائی ضروری سبق تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے ملک میں انفلیشن ہو، چاہے وہ آپ ٹیکس ہی بڑھا رہے کیوں نہ وصول کر رہے ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں جو صنعت کار ہے یا جو بزنس مین ہے، اگر وہ ٹیکس دے رہا ہے آپ کو یا زیادہ دے رہا ہے آپ کو تو وہ اپنی جیب سے تو نہیں لائے گا، وہ اپنی جیب سے محنت مزدوری کر کے تو آپ کو ٹیکس نہیں دے گا. وہ تو جو بھی آپ ٹیکس اصول اگر کر رہے ہیں تو وہ پاس آن کر دے گا عام عوام کو پاس آن کرے گا تو انفلیشن بڑھے گا. تو اگر انفلیشن بڑھے گا تو پھر خود حکومت مصیبت میں آ جائے گی. اسی طرح حکومت اگر الیکٹرک کے دام بڑھا دے تو عوام تو بعد میں روئیں گے، پہلے تو حکومت کی جیب خالی ہوگی. اور حکومت کے یہاں جو 100-200 ارب روپیہ آئے گا وہ الیکٹرک کے دام بڑھانے سے،
اس سے کہیں زیادہ لانگ رن میں حکومت کی جیب سے نکلے گا، حکومت کنگال ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ایک سلائیڈ دکھا رہا ہوں میں آپ کو کہ مثلا حکومت پیٹرول یا الیکٹرک کے دام بڑھا دے تاکہ کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے عوام سے 100-200 ارب روپے بٹورے جائیں، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا، مہنگائی بڑھے گی، ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی پڑیں گی، حکومت کے اپنے الیکٹرک گیس پیٹرول کے خرچے بڑھیں گے، حکومت جو پرچیزنگ کرتی ہے اس کا خرچہ بڑھ جائے گا، یعنی حکومت چلانے کا خرچ بڑھ جائے گا، یعنی کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ وہ بڑھ جائے گا، حکومت کے قرضے بھی بڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ ہر قیمت پر انفلیشن کو جکڑ کر رکھے، قابو میں رکھے۔ اچھا، مزید اثرات آپ دیکھیں اس کے۔ اچھا، اس میں آپ کو انفلیشن ٹریپ کے بارے میں بتلا رہا ہوں، یعنی انفلیشن بڑھنے سے ایک طرف تو حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لانگ رن میں، کیونکہ ٹیکس وغیرہ سے جو بھی پیسہ حاصل ہوگا وہ دوسری طرف انفلیشن بڑھنے سے نکل جائے گا۔ تو یہ جو انفلیشن کا جو ٹریپ ہے، بلکہ اس میں اگر ایک دفعہ پھنس جائیں تو یہ سائیکل چلتا ہی رہے گا، نکل نہیں سکتے۔ جس طرح ڈیٹ ٹریپ ہے اسی طرح انفلیشن بھی ٹریپ ہے یہ۔ اچھا، اس ٹریپ کو سمجھانا جو ہے وہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، اور اگر میں صرف بلٹ پوائنٹس وغیرہ یا ایک ڈرائنگ بنا کر بتلا دوں تو یہ آسانی سے اس میں سمویا جا سکتا ہے، لیکن عام عوام اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس کی جو امپیکٹ اوور آل اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس جال کو سمجھانے کے لیے میں کچھ سلائیڈز بنائی ہیں جو پیش کر رہا ہوں، جس سے سچویشن کلیئر ہوگی۔ مثلا حکومت کو کسی پروجیکٹ یا کسی کام کے لیے 100-200 ارب چاہیے جو بجٹ میں نہیں ہے، یہ خواب یاد رکھیں، بجٹ میں نہیں ہے۔ تو آئین کی مجبوریوں کی وجہ سے حکومت آئندہ بجٹ آنے تک کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی، نہ ٹیکس بڑھا سکتی ہے۔ وہ حکومت کا خزانہ تو ہمارا تو خالی ہوتا ہے، ہمیشہ ڈیفیسٹ بجٹ ہوتا ہے۔ تو حکومت کیا کرتی ہے، حکومت پیٹرول، گیس اور الیکٹرک کی قیمت بڑھا دیتی، تو اس سے الیکٹرک کی قیمت بھی لامحالہ بڑھے گی۔ اچھا، اس سلائیڈ کے درمیان میں دیکھیں یہ کنزیومر پرائس انڈیکس جو لکھا ہے اس کے نیچے میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح انفلیشن بڑھتا ہے، یعنی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھے گی، پورے ملک میں قیمتیں بڑھنے کا ایک سائیکل ٹریگر ہوگا اس سے، جس میں ایک کے بعد ایک سب اپنی اپنی قیمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ بنیادی طور پر یہ ڈومینو ایفیکٹ ہے کہ ایک اینٹ گری، ڈومینوز میں جس طرح دیکھا ہوگا آپ نے، ایک اینٹ گری تو اس کے بعد سب پوری ایک کے بعد ایک پوری اینٹیں گرتی چلی جائیں گی۔ تو اسی طرح اس میں انفلیشن میں بھی ہے کہ ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھتے ہی صنعت کار اور امپورٹر اپنی قیمتیں بڑھا دیں گے، ہول سیلر اپنی قیمتیں بڑھا دیں گے، پھر ریٹیلر یا دکاندار اپنی قیمتیں بڑھائیں گے، پھر اسکول والے اپنی قیمتیں بڑھا دیں گے، کتابوں کی قیمتیں بڑھیں گی، کاریگر اپنی اجرت بڑھا دیں گے، کنسٹرکشن کے سامان والے اپنی قیمتیں بڑھا دیں گے، سیمنٹ اور لوہے والے اپنی قیمتیں بڑھا دیں گے، جس سے مکانات اور زمین کی قیمتیں اور کرائے بڑھیں گے۔ اسی طرح غلے والے ہیں، آٹا ہے، چاول ہے، دالیں ہیں اور سبزیاں ہیں، پھل والے ہیں، سب اپنی قیمتیں بڑھا دیں گے۔ پھر کسان کی باری آئے گی، فصل لگانے کے لیے بیج اور کھاد وغیرہ مہنگے ہو جائیں گے۔ اس طرح تمام سامان اور سروسز کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ اس کے بعد آفیسز کی باری آئے گی، گورنمنٹ آفیسز ہیں یا پرائیویٹ آفیسز ہیں یا ادارے ہیں، وہاں پر ان کی تنخواہیں بڑھیں گی۔ تو غرض کنزیومر پرائس انڈیکس یا انفلیشن بڑھ جائے گا ایک لیول۔ اچھا، میں یہ کوئی ڈسکوری نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہم تو اس فنومینا سے کتنی مرتبہ گزر چکے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، ہر 2-3 مہینے کے بعد گزرتے ہیں ہم، تو سب کو پتہ ہے یہ، میں صرف ڈاکومنٹ کر رہا ہوں اس کو۔ اچھا، تو اس پہلی سلائیڈ میں نے یہ بتلایا ہے کہ حکومت جب پیٹرول کی قیمت بڑھاتی ہے تو حکومت کی جیب میں تو یہ پیسہ آ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف حکومتیں دھیان نہیں دیتی اس بات پر، اور اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ انفلیشن یعنی قیمت بڑھنے کی وجہ سے حکومت کے خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ حکومت نے خود جو الیکٹرک اور پیٹرول کے بلز دینے ہیں، حکومت نے بھی تو دینے ہیں، وہ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ حکومت نے بھی جو خریداریاں کرنی ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے، گورنمنٹ از دا بگیسٹ پرچیزر ان دا کنٹری، تو حکومت نے جو خریداریاں کرنی ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں وہ سب۔ حکومت کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں
سب رک جاتے ہیں وہ، کیونکہ اب آپ کے یہاں پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے. یعنی اب بنیادی طور پر کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ، یعنی حکومت چلانے کا تمام خرچ بڑھ جاتا ہے. حکومت کے یہاں یہ وہ اسٹیج بھی آتی ہے کہ حکومت کے یہاں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، حکومت کے یہاں بینکوں سے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، سرکولر ڈیپٹ ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. حکومت اپنی ادائیگیاں روک دیتی ہے تمام. حکومت کیا کرے اس میں؟ مزید قرض، IMF کی طرف بھاگ رہے ہیں، سعودی عرب کے چکر لگا رہے ہیں، FBR سے گالی گلوچ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ بیچارے کر رہے ہیں. پھر الزامات کہ وہ ٹیکس چور ہیں، ٹیکس نہیں دیتے. اور پھر جو آئندہ بجٹ ہوگا اس میں مزید ٹیکس لگائیں گے یا مزید ٹیکسز لگائیں گے. اور پھر یہ مزید ٹیکسز لگیں گے تو مزید پھر الیکٹرک، پیٹرول، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، مزید بینک لونز چلیں گے، مزید انفلیشن ہوگا. اور ٹیکسز لگانے اور انفلیشن کا نہ ختم ہونے والا سائیکل پچھلی کئی دہائیوں سے ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو اس سلائیڈ میں میں صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ حکومت اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے تو اس کا سب سے بھیانک اثر تو خود حکومت کے خزانے پر پڑتا ہے. اور 100-200 ارب کے چکر میں کم سمجھ اکنامک مینیجرز ملک کو انفلیشن کے ٹریپ میں پھنسا دیتے ہیں. اچھا، تو دیکھیں آپ، میں اس سیشن کو، اور یہ لمبا سبجیکٹ ہے تو یہ اور اس کی 2-3 ویڈیوز ہیں، تو میں اس سیشن کو یہی ختم کر رہا ہوں، اور آئندہ نشست میں اس سیشن کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا.